جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو آگاہی دی ہے، کسی ایک گروپ، ایک جماعت، ایک فرقے کو نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں، خسارہ، نقصان۔ اس سے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے، خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ آج ہمارا بدقسمتی سے نعرہ ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ نقصان، اب وہ نقصان ہے کیا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ہے بنیادی چیز کیا جس سے اللہ تعالی ہمیں آگاہی دے رہا ہے؟ عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن نمایاں جو عمومی وائز، تقریر اور گفتار میں ہم سنتے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ بھائی شیطان تو تمہارا نقصان کر دے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے سب ہیلے حربے ہم استعمال کرتے ہیں، بڑے ورد، وظیفے، طور طریقے، محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، نوافل، حج، عمرے، سب کچھ کرتے، لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ جان چھوٹی یا نہیں چھوٹی۔ بھئی کیا خیال ہے، جس کو ہم نے اتنا بڑا نمایاں بنایا ہوا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جس سے بھاگتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، جس کو لعنت کرتے ہیں، جس پر ملامت کرتے ہیں، جس کو برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر اس سے محفوظ رہنے کی تمہیں گارنٹی مل جائے تو پھر کیا چاہیے؟ ابھی تم ذکر کر رہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے رب کا نام لو تو شیطان 35 کوس دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی نے گارنٹی دی ہے۔ ابھی کتنی مرتبہ تم نے میرے پروردگار کا، رب العالمین کا نام لیا ہے، اب شیطان کا تو نام نشان بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان باقی نہیں رہتا۔ اب ہمیں اور بڑی باتیں، بڑے دعوے، بڑی چیزیں، بڑے اہتمام کرنے کے بجائے جس کو ہم نے بڑا نمایاں اور نشانے پر رکھا ہوا ہے، اس کا بچنا، اس سے بچنے کا واحد اور آسان طریقہ وہی ہے جو ابھی آپ کر رہے تھے، یہ ذکر کرتے چلے جائیں، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کر دیا، وہ جن لوگوں میں یہ خوف اور ڈر پایا جاتا ہے کہ سے مجھ پر جن چڑھ گئے، بڑے بڑوں کے روزگار چل پڑے، مولویوں کے، پیروں کے، فقیروں کے، بھئی تجھ پر 3 جن چڑھ گئے، تجھ پر 5 جن چڑھ گئے، تجھ کے آگے بھی جن، تمہارے پیچھے بھی جن، پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں، حیرانی ہوتی۔ اے فقیرو، کم از کم یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو محفوظ ہیں، باقیوں کا اللہ سب کا محافظ ہے، لیکن میرا دل بولتا ہے آپ کو کسی جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سندھیے میں چوندہ آئین تا مڑس تے بھاڑی تا بوڈاڑی بپار، خامخواہ ڈرنے کا تمہیں شوق ہے، پیسہ برباد کرنے کا تجھے شوق ہے، عاملوں کے جیبیں بھرنے کا تجھے شوق ہے، تو تمہاری مرضی،
لیکن یہ گارنٹی لے کر جاؤ میرے پیر کی دربار سے کہ جن تیرے قریب نہیں آئے گا. جو تمہیں کہے کہ تمہیں جن ہے اس کو خود جن ہوگا, اس کے اندر جن ہوگا, تمہارے اندر نہیں ہوگا. جو تمہیں کہے کہ تمہارے اندر جن ہے تو وہ خود جن ہے, اس سے دور بھاگو. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں شیطان نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں سب کا تیا پانچا کر سکتا ہوں. شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں, میں سب کو بھٹکا سکتا ہوں, لیکن جو تیرے سچے بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے. یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ جو خدا کے سچے ہیں ان کی دامن کو پکڑنے, ان سے نسبت جوڑنے, ان سے محبت قائم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نسبت یافتہ ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم صدیقی ہیں, ہم نقش بندی ہیں, ہم غفاری ہیں, ہم بخشی ہیں. ہماری نسبتیں ہیں, ہمارا تعلق ہے, ہمارا پیر کامل ہے. جب اتنی محبت ہے تو پھر ڈر کاہے کا؟ چغم از موج بہراراں چباشد نوح کشتی باں, جب نوح جیسا ملا ہو, نوح پیغمبر خدا کا, وہ عظمت والا نبی, جب اتنی برگزیدہ اور عظمت والا نبی کشتی کا ملا ہو تو جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی ڈر ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو نقش بندی غفاری اور بخشی ہے اس کو ڈر ہوگا؟ نہیں ہوگا.